السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 2، جس کا نام تھا الغنی والفقیر، اسی کے عنوان کے تحت ہم نے 2 پیراگراف کے اندر 2 الگ الگ قصے سیکھے، سمجھے اور اس کا ترجمہ بھی اچھی طرح سے ہم نے سمجھا ہے۔ آج ہم اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مضارع سیکھیں گے۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو مستقبل زمانے میں کیا جائے، آنے والے زمانے میں کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں اگر یوں کہیں کہ زید نے کھانا کھایا، تو یہ ہوگا کہ جو کھانا کھانے کا زمانہ ہے وہ ماضی کا ہے، اور اگر حال میں زید وہ کام کر رہا ہو یا کرنے والا ہوگا تو ہم کہیں گے زید کھانا کھائے گا۔ اسی طرح 3 نمبر کی مثال پر دیکھیے، قال۔ قال کا معنی ہوتا ہے کہا۔ اگر قال کے آگے ہم زید لگا دیں تو معنی ہوگا زید نے کہا۔ اب یہ زید نے کب کہا وہ کوئی مستقل زمانہ معلوم نہیں ہے، ہاں اس جملے سے اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ گزشتہ زمانے کے اندر زید نے کہا تھا۔ اب اگر ہمیں یوں کہنا ہو کہ زید کہے گا، اس وقت قال زید استعمال نہیں ہوگا، بلکہ کہیں گے یقول زید، یعنی زید کہے گا۔ تو قال اور اس کا مضارع ہوگا یقول، یعنی لفظ قال کے اندر ماضی کا معنی پایا جاتا ہے اور یقول کے اندر مستقبل یعنی فیوچر کا، بھوشیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے وقف۔ وقف یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یقف یہ مضارع ہے۔ نمبر 2 پر ہے باع، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ماضی میں ہونے والے کام کی طرف دلالت کر رہا ہے، اور یبیع مستقبل میں، فیوچر میں، بھوشیہ میں کیے جانے والے کام کی طرف دلالت کر رہا ہے۔ قال کا بھی اسی طرح ہے کہ قال کے اندر ماضی کا معنی ہے اور یقول کے اندر مضارع کا معنی ہے، یعنی مستقبل کا معنی ہے۔ نمبر 4 پر ہے رأى، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے معنی کے اندر ماضی پایا جاتا ہے، اور یرا یہ مستقبل کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس جو سبق ہے اور یہ مشق ہے، اس میں ہمیں ترجمہ مطلوب نہیں ہے، صرف ہمیں یہ مقصود ہے ہمارا یہاں پر کہ ہم ماضی اور مضارع کے درمیان تمیز کر سکیں کہ مضارع ہوگا تو معنی کیا ہوگا اور ماضی ہوگا تو معنی کیا ہوگا۔ نمبر 5 پر ہے دعا، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور مضارع ہوگا یدعو۔ اسی طرح آخری اور 6 نمبر ہے رما، تو اس کا مضارع ہوگا یرمی۔ آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ اپنی نوٹ بک کے اندر 2 کالم بنا لیں۔ سب سے پہلی کالم ہے دائیں طرف، اس کے اوپر ماضی لکھے، میم الف ضاد یا، اور دوسرے نمبر کی کالم کے اوپر مضارع، یہ لفظ مضارع جو لکھا ہے وہ لکھے، اور اس کے لکھنے کے بعد یہ وقف، باع، قال، رأى، دعا اور رما، یہ جو الفاظ ہے اسے ماضی کے کالم میں لکھے، اور اسی کے بالکل سامنے کی طرف وقف، وقفہ کے سامنے یقف لکھے، باع کے سامنے یبیع لکھے، قال کے سامنے یقول، اس طرح لکھ لے اور یاد کر لے۔ یہ پہلی مشق مکمل ہوئی۔ اب ہم دوسری مشق کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری مشق کے اندر ہمیں گجراتی جملے ہیں، جسے اگر آپ گجراتی لکھیں، اس کے بعد اس کا اردو لکھیں اور پھر اس کے بعد اس کا عربی لکھیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ سیدھے ہی اردو لکھ کر اس کے نیچے عربی لکھ دیں تو بھی کافی ہے۔ تو دوسری جو مشق ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر 5 جملے دیے گئے ہیں،
ان 5 جملوں کا ہمیں عربی بنانا ہے. یعنی یہ پہلا جملہ ہے تیڑے کہیوں ہوں بے دیوستی بھوکیو چھوں. تو اس کا اردو ہوگا اس نے کہا میں 2 دن سے بھوکا ہوں. اب اس کا عربی کیا ہوگا تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے. ہوا قال انا جائع من یومین. یہ عربی ہوا. نمبر 2 پر ہے غریب سخت بھوکنی شکایت کرے چھے. اس کا اردو کریں گے اس طرح کہ غریب سخت بھوک کی شکایت کرتا ہے. عربی ہوگا ان الفقیر یشکو من شدت الجوع. جوعی یعنی بھوک، شدت یعنی سخت، یشکو یعنی شکایت کرتا ہے، فقیر غریب یعنی فقیر. نمبر 3 پر ہے ہوں دھنک مترنی ملاقات ماٹے گیو. اردو ہوگا میں مالدار، یا پھر یوں کہو لو کہ میں خوشحال دوست کی ملاقات کے لیے گیا. اس کا عربی ہوگا ذهبت لزیارت صدیق ثری. نمبر 4 پر ہے پریٹکوئے جنگل ماں سینہ جویو. اس کا اردو ہوگا سیاحوں نے جنگل میں شیر دیکھا. سیاح یعنی جو سیر و تفریح کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں انہیں اردو میں سیاح کہا جاتا ہے. سین یا الف اور ہا، بڑی ہا. عربی ہوگا اس کا رأى السیاحون الاسد فی الغابۃ. فی الغابۃ یعنی جنگل میں، غابۃ یعنی جنگل، فی الغابۃ جنگل میں، اسد یعنی شیر، سیاحون یعنی سیر و تفریح کرنے والے. آخری ہے ہمیں روز سوارے خدانی پراتنا کریے چھیے. اس کا اردو ہوگا ہم سب روزانہ صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. عربی ہوگا نحن نعبد اللہ کل صباح. نحن یعنی ہم سب، نعبد یعنی عبادت کرتے ہیں، اللہ یعنی اللہ کی، کل صباح روزانہ صبح کے وقت. تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں اس مشق کو بھی آپ پہلے گجراتی، اردو اور اس کے بعد عربی لکھ لیں. اسی طرح ٹوٹل آپ کے 15 جملے ہوں گے اور اچھی طرح یاد کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.